رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسن دے، بہترین قرض دے، تو یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب تو فقیر ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ہی بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی اور پھر ان کو سزا کے طور پر بتایا کہ ایسے لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ یعنی یہاں پر اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی منافق، جو ابھی اسلام کا اس نے اظہار نہیں کیا تھا اور نہ ہی جنگ بدر ہوئی تھی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے۔ تو راستے میں ایک مجلس میں مسلمان بھی تھے، مشرک بھی تھے، یہود بھی تھے اور عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گزر ان کے پاس سے ہوا تو آپ نے ان کو سلام کہا۔ آپ نے ان کو سلام کہا اور پھر اس کے بعد آپ کی سواری سے جو گرد اٹھا، جو دھول اٹھا، تو اس پر عبداللہ بن ابی منافق نے ناگواری کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، اور اس میں مسلمان بھی تھے جنہوں نے آپ کو داد تحسین دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا۔ اور پھر اس کے بعد قریب تھا کہ مسلمانوں میں اور عبداللہ بن ابی منافق میں لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کرا دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے ان کو سارا ماجرا بتایا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے اہل مدینہ عبداللہ بن ابی کو سردار بنانے کے لیے اس کی تاج پوشی کرنے والے تھے، اور انہوں نے ساری تیاری بھی کر لی تھی، لیکن اس کا جو یہ خواب تھا وہ ادھورا رہ گیا۔ آپ کے آنے کی وجہ سے اس کا یہ خواب ادھورا رہ گیا، جس سے اسے سخت صدمہ پہنچا، اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بغض اور عناد کا مظہر ہے، اس لیے آپ درگزر فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہاں پر اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، یعنی یہود و نصارہ ہیں جو اسلام، مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تانو تشنیع کیا کرتے تھے، ان کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ اس طریقے سے مشرکین عرب بھی ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مدینہ آنے کے بعد منافقین میں سے خاص طور پر عبداللہ بن ابی منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی منافق کو اہل مدینہ اس کی تاج پوشی کرنے والے تھے، یعنی اس کو اپنا سردار بنانے والے تھے، اور پوری تیاریاں بھی وہ کر چکے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کا یہ خواب جو تھا وہ ادھورا رہ گیا، جس سے اس کو سخت صدمہ پہنچا۔ چنانچہ اس نے انتقام لینے کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی، یعنی جہاں جہاں وہ جیسا انتقام لے سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ویسے ہی انتقام لیا۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کو عفو و درگزر، صبر اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، داعیان حق ہیں، تو انہیں بھی ان مشکلات اور اذیتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔
ان کے سامنے بھی یہ مشکلات آتی ہیں، کیونکہ راہ حق میں جو لوگ نکلتے ہیں تو ان کو بھی یہ تمام اذیتیں دی جاتی ہیں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج صبر فی اللہ، استعانت باللہ اور رجوع الی اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس پر صرف اور صرف صبر کرنا، صبر کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ کہ اللہ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ تمہاری کتاب میں یعنی تورات اور انجیل میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آخری نبی کے متعلق جو صفات بیان کی گئی ہیں تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، بلکہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو گے، لوگوں کو اس نبی کے بارے میں بتاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اس عہد کو پسے پشت ڈال دیا، اور گویا یہ اہل علم کو تلقین کی جا رہی ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے، جو فائدہ مند علم ہے، جس سے لوگوں کے عقائد اور ان کے اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے تاکہ ان کے اعمال اور ان کے عقائد کی اصلاح ہو سکے۔ اور دنیا کے عارضی دنیا کے مفاد کے لیے، اس کی غرض کے لیے اس کا یعنی اس چیز کو کتمان نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ جو شخص بھی کتمان علم کرتا ہے، علم کو چھپاتا ہے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے، نہیں یہ جو تجارت کرتے ہیں، یہ جو گھٹیا چیزیں کرتے ہیں، تو ان کا یہ بیوپار، ان کا یہ کاروبار بہت ہی برا ہے، اس سے انہیں باز آ جانا چاہیے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید آئی ہے کہ جو صرف اپنے جو کارنامے کیے رہتے ہیں صرف اسی پر خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں بھی کارنامے انجام دیے ہیں اس پر بھی ان کو داد دی جائے، ان کی تعریفیں کے پل باندھے جائے، ان کی یعنی تعریف کی جائے، اس پر بھی یعنی جو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جس کے متعلق اس پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ تو یہ بیماری جو ہے یہ صرف عہد رسالت میں ہی یہ بیماری جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد رسالت میں کچھ لوگوں میں پائی جاتی تھی، اور یہ بیماری آج بھی پائی جاتی ہے۔ آج بھی کچھ جاہ پسند قسم کے لوگوں اور پروپیگنڈوں اور دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اس آیت کے سیاق میں اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو یہودی تھے وہ کتاب الہی میں نہیں، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے اور کتمان علم بھی کرتے تھے، اور اس پر خوش ہوتے تھے، یعنی انہیں ایسا کچھ نہیں لگتا تھا کہ ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس پر خوش بھی ہوتے تھے کہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ان کو چھٹکارے میں مت سمجھیے، بلکہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ کتمان علم کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، گویا کہ علم کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے انسان ہو، چاہے چرند ہو، پرند ہو، نباتات ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر ایک چیز کا بادشاہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وہ مالکوں کا مالک ہے، وہ ہر ایک کا بادشاہ ہے، اسی کے ہی زیر نگرانی یہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو آسمان اور زمین کی بادشاہی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں تو چند خطے، چند علاقے، چند شہروں کے بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے
پورے جہان کا بادشاہ ہے، پورے جہان کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، چاہے تو وہ چیز لے لے، چاہے اس میں اضافہ کر دے، چاہے اس کو گھٹا دے، چاہے اس کو بڑھا دے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمیں نیکوکار لوگوں میں داخل کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔